لیفٹیننٹ مکرم خان صاحب آپ کی شخصیت کو سلام پیش کرتے ہیں. اور آج اسپیشل گیسٹ، چیف گیسٹ اور پیرنٹس میں جتنے بھی مائیں اور والدین میں جتنے بھی فادر موجود ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ایک چھوٹی سی بات کہوں گا، ٹائم کافی ہو گیا ہے، کہ ایک ریت چلی ہوئی ہے. میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس کو ریت کو ختم کروں، لیکن میں بھی لگتا ہے کامیاب نہیں ہو پا رہا. لیکن آخری دم تک انشاءاللہ لڑوں گا، اس ریت کو کامیاب کرواؤں گا. اس میں کہ ایک سکول میں ایک کلاس کے اندر اگر 15 بچے ہیں، 15 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، تو ہم سکول والوں نے والدین کو خوش کرنے کے لیے، ان بچوں کا مستقبل تعریف کرنے کے لیے 5 کو فرسٹ کر دیتے ہیں، 5 کو سیکنڈ کر دیتے ہیں اور 5 کو تھرڈ کر دیتے ہیں. آج ہم ان والدین کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں، ان کو خوش کر رہے ہیں، لیکن اپنے ننھے منے بچوں کا، جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارے فیوچر ہے، ان کے ساتھ ہم مذاق کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، صرف چند پیسے کمانے کے لالچ میں، چند روپے اکٹھے کرنے کے لالچ میں. خدا کی قسم، میں اس رزلٹ کے حوالے سے میری قابل اکرام پرنسپل صاحبہ اور ایڈمن صاحبہ کے ساتھ 3 دن جھگڑا رہا کہ وہ فلاں کے بچے کو بھی فرسٹ کرنا ہے، فلاں کو بھی بچے کو فرسٹ کرنا ہے. لیکن ہماری ایک ہی خواہش تھی کہ جو فرسٹ ہے وہ فرسٹ ہے، جو سیکنڈ ہے وہ سیکنڈ ہے. میں ایک فیملی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن کے 5 بچے ہیں، اور میں نے واللہ آج رزلٹ دیکھا ہے، مجھے نہیں پتا کہ کس کو انہوں نے فرسٹ کیا اور کس کو سیکنڈ کیا، کہ اس فیملی کے 4 بچے جنہوں نے فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے مختلف کلاسز میں. میں ان والدین کو اسی طرح میں ایک چھوٹا سا پیغام دوں گا. پڑھے لکھے میرے اساتذہ بیٹھے ہیں، میڈیا کے لوگ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے اسٹاف ممبران، اسکولوں سے، کالجوں سے لوگ بیٹھے ہیں، کہ میں نے کہیں پڑھا کہ پاکستان کے اندر یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں، دودھ بنانے والی کمپنیاں ہیں، یہ جتنے ہمارے بچوں کا دودھ آتا ہے یہ بھی باہر سے آتا ہے، ملٹی نیشنل کمپنیوں کا. ہمیں شرم آنی چاہیے کہ پاکستان دودھ پیدا کرنے میں دنیا میں آئی تھنک 5واں یا 6واں ملک ہے. یہ لوگ کسی دن ہمارے بچوں کی یہ دودھ بن کر ہمیں بھوکا مار سکتے ہیں. کس طرح ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تعلیم کے ذریعے. میں یہ حاصل پور کی بات کروں گا کہ حاصل پور ایک تاجروں کا شہر ہے، تجارت کرنے والے لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا، میں بار بار ان سے درخواست کروں گا کہ آپ خود ماں باپ ایک روٹی کھا لے، لیکن اپنے بچے کے بستے میں اس کی کتابیں پوری کریں. ایک وقت ایسا آئے گا، اس کا اجر وہ آپ کو 25 سال کی عمر میں جا کے دے گا کہ ہم نے ایک روٹی کھائی تھی اور اپنے بچے کی کتابیں پوری کی تھی. تعور یافتہ بھی ہیں، معاشیت میں بھی ٹھیک ہیں، حالات بھی بہتر ہیں، تو اپنے بچوں کو اپنی گاڑیوں پہ بٹھائے ہوئے پیف کے سکولوں میں جب چھوڑے جاتے ہیں، میں پیف کے سکولوں کو برا نہیں کہتا، میں پیف کے سکولوں کا مخالف نہیں ہوں. میرے بہت سے دوست، میرے بہت سے کولیگ جن کے پیف کے سکول ہیں، میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں. لیکن پیف نے کیا کر دیا ہے؟ پیف نے ہمارا لٹریسی ریٹ بڑھا دیا، لیکن کوالٹی ایجوکیشن کو برباد کر دیا ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ گورنمنٹ سکول کے اندر پڑھائی نہیں ہے. میرے بھائی، گورنمنٹ سکول کے اندر پی ایچ ڈی اسکالر اساتذہ بیٹھے ہیں، ایم فل اساتذہ بیٹھے ہیں، ماسٹر ڈگری والے اساتذہ بیٹھے ہیں. کیا ایک ایف اے اور بی اے کی ہوئی بچی کے برابر آپ ان اساتذہ کو درجہ دیتے ہیں؟ آپ کی عقل کو بھی 7 توپوں کی سلامی دیتا ہوں میں. خوددارا ہمارے پاس ایک مثال ہوتی ہے کہ فلاں کا بچہ اے سی بن گیا، فلاں کا بچہ تحصیلدار بن گیا، فلاں کا بچہ فلاں افسر بن گیا. ہمارا تو بچہ یہ نکھٹو ہے، یہ بھرا ہے، یہ کام نہیں کرتا. ان کا قصور نہیں ہے،
اس کی بیس جو تھی، اس کی فاؤنڈیشن جو تھی، اس کی بنیاد جو تھی، ہم نے کمزور رکھی ہے، ہم نے اس کی بیس نہیں بنائی۔ جب ہم کسی بھی عمارت کی بیس رکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بیس فاؤنڈیشن مضبوط رکھے، ہم نے ڈبل سٹوری اس کو تیار کرنا ہے۔ تو کیا یہ ہماری عمارت نہیں ہے؟ یہ ننھے منھے بچے ہماری بلڈنگ نہیں ہے، یہ ہمارا فیوچر ہے۔ خوددارا ان کا خیال رکھیں۔ میں کہتا ہوں، ان والدین سے پیغام دیتا ہوں کہ سیوی اسکول کے اندر جن کے بچے ہیں، میں کہتا ہوں خدا کے لیے ایک منتھ میں ایک دن اپنے بچوں کے لیے نکالیں اور کلاس کے اندر جا کر ان کا رزلٹ پیدا کریں۔ سال کے اینڈ پہ ہم آ جاتے ہیں، جی ہمارے بچے کی پوزیشن نہیں آئی، جتنا آپ نے اپنے بچے کو فوکس کیا اتنا آپ کا ٹیچر کرے گا، اتنا اس بچے کا ٹیچر کرے گا۔ تو میں بہت جوش خطابت میں تھا، لیکن ٹائم بہت قلیل ہے۔ ہمارے چیف گیسٹ صاحب بھی خاموشی سے منہ پہ انگلی رکھے ہوئے بیٹھے ہیں، ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میں معذرت خواہ ان سے کہ ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ میں یہ کہوں گا ان والدین سے، ان ماؤں سے، ان بزرگوں سے، ان بھائیوں سے، ان دوستوں سے کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کا مستقبل سنواریں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایک سیوی ہی سکول ہے جو حاصل پور کی تعبیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، بہت سے اچھے ادارے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا، میں ان والدین کو پیغام دیتا ہوں، ان والدین کو اپنے لیے ایک ٹیسٹ سینٹر قرار دیتا ہوں کہ آپ کے اگر 3 بچے ہیں، ایک نالائق بچہ ہے وہ سیوی میں دے دے، نیکسٹ ایئر اس کا کمپٹیشن اپنے قابل بچے کے ساتھ کسی دوسرے اسکول میں جانے والے بچے کے ساتھ کروا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا اعلان ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں ہر سال انشاءاللہ میں اپنے ادارے کے لیے کوئی نہ کوئی سیگمنٹ کا اعلان کرتا رہتا ہوں۔ میں ان آڈینس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، یہ جتنے بھی صحافت کے ستون یہاں موجود ہیں، ان کے توسط سے ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر اس سوسائٹی کے اندر کوئی یتیم، بے کس، بے سہارا بچہ ہے جن کے والدین ان کو تعلیم دلوانا چاہتے ہیں لیکن اپنے فیس و فنڈات کی وجہ سے گھر میں بٹھایا ہوا ہے، تو اس کے لیے سیوی اسکول گلبرگ ٹاؤن حاصل پور کے دروازے کھلے ہیں۔ وہ کسی بھی طرف سے آئے تو ہم اس کو پڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ جتنے بھی آرمی شہداء کے بچے ہیں یا پولیس شہداء کے بچے ہیں، ان کے لیے ادارہ اعضاء کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ 50% ڈسکاؤنٹ پہ ان کا اسٹڈی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آرمی شہداء، پولیس شہداء، آرمی حاضر ملازمین یا پولیس حاضر ملازمین، ان کے بچوں کے لیے بھی ہمارے ہیڈ آفس سے یہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہے کہ ان کے لیے بھی 50% فیس ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ نے اپنے بچے کا ایڈمیشن کروانا ہے تو وزٹ ضرور کیجیے، باقی فیکلٹی سے ضرور ملیے۔ اپنے بچے کا ایڈمیشن کراتے ہوئے صرف فیس کا نہ پوچھیں کہ ہم نے 3000 نہیں دینی، ہم نے تو 1500 دینا ہے۔ یہ ضرور پوچھیں کہ اس کو انگلش پڑھانے والا کون ہے، میں نے اس سے ملنا ہے۔ اس کو فزکس پڑھانے والا کون ہے، میں نے اس سے ملنا ہے۔ اس کو بایو پڑھانے والا کون ہے، میں نے اس سے ملنا ہے۔ فیس کے معاملے میں، پیسوں کے معاملے میں نہ ملیں، لیکن اپنے بچوں کے ماں باپ سے ضرور ملیے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ پیشہ پیغمبروں کا پیشہ ہے۔ جب میں یہ پڑھتا ہوں یہ حدیث مبارکہ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہا کہ مجھے ایک معلم بنا کر بھیجا گیا، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے نبیوں کا سردار، آخری نبی الزماں بنا کر بھیجا گیا، خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا پسند فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا۔ یہ استاد کا رتبہ اتنا اہم ہے، یہ استاد کا رتبہ اتنا موقع، لیکن ہمارے معاشرے میں کیا بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ہم استاد کسے کہتے ہیں؟ اب یہاں بس پہ بیٹھ جائے لاہور جانے کے لیے، وہ ڈرائیور گاڑی اچھی چلا رہے، ہم کہتے ہیں یہ بڑا استاد ہے۔ کسی موچی کے پاس چلا جائے، وہ جوتا اچھا پالش کرتے، ہم کہتے ہیں یہ بڑا استاد ہے۔ ان استادوں کو، یہ جو استاد ہیں، ان کا مقام بھول گئے ہیں۔ ہماری سب سے تزلزلی کا مقام ہی یہی ہے کہ ہم اساتذہ کو ان کا مقام نہیں دے رہے۔ جب یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ، یہ قوم ایک استاد کو اس کی مقام، اس کی عزت، اس کا احترام دے گی تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ قوم کسی بھی زوال کا شکار ہو سکے۔
میں آخر میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی ٹائم سے میں نوازا، اور ان والدین کو کہ آج ہمارے لیے نہیں آپ لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ والسلام۔ اب ہم کلاس 2 کے بچوں کے درمیان پرائز ڈسٹریبیوشن کریں گے۔ کیمرہ ہلتا ہے۔